کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں زمین کے نیچے صرف مٹی یا پتھر نہیں بلکہ ہزاروں سال کی پوری تاریخ دبی ہوئی ہے۔ نبیوں کے قدموں کے نشان، تباہ ہوئی عمارتوں کے راز اور ایسی باتیں جن پر آج بھی دنیا لڑ رہی ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوگ آج بھی پوچھتے ہیں مسجد اقصیٰ کے نیچے آخر ہے کیا؟ دوستو، جب کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے کیا ہے تو عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں صرف مٹی ہوگی، پتھر ہوں گے یا پرانی دیواریں ہوں گی، لیکن اصل بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف زمین پر بنی ایک مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جس کے نیچے ہزاروں سال کی تاریخ، کئی نبیوں کی یادیں اور کئی دور کی عمارتوں کے نشان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سنہری گنبد والی عمارت ہے وہی مسجد اقصیٰ ہے، لیکن اصل میں وہ ڈوم آف دا راک ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پورا حرم شریف کا علاقہ ہی مسجد اقصیٰ ہے۔ اس میں شامل ہے مسجدیں، کھلے میدان، پرانی دیواریں، پرانے ڈھانچے، یعنی پوری پہاڑی جسے حرم الشریف کہا جاتا ہے، وہی پورا علاقہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اب اس جگہ کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ اس دور میں جب یروشلم شہر تو تھا اور یہ جگہ بھی عبادت کی جگہ کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن موجودہ مسجد اقصیٰ کی عمارت اس روپ میں نہیں تھی جیسی بعد میں بنی۔ اس جگہ کا تعلق جڑتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنا مرکز بنایا، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہلے سے موجود مقدس عبادت گاہ کو اور بڑا، مضبوط اور خوبصورت بنوایا، جسے یہودی لوگ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، سولومون کا ٹیمپل۔ بہت سے اتہاسکار اور یہودی روایتیں یہ مانتی ہیں کہ یہ مندر اسی پہاڑی پر تھا جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے۔ یہودیوں کے نظریے سے یہ ان کی سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے، لیکن اتہاسکاروں کے بیچ اس بات پر پورا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اس پورے علاقے کی پوری اور کھلی کھدائی کبھی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ شروع سے اللہ کی عبادت کی زمین رہا ہے اور آج یہ مسجد اقصیٰ کی مقدس زمین ہے۔ اتہاس بتاتا ہے کہ یہ عبادت گاہ بہت بڑی تھی، صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک علمی اور دھارمک مرکز تھی، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ صدیوں بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر آیا، اس نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر تباہ ہو گیا اور وہ عبادت گاہ بھی گرا دی گئی۔ کئی سال بعد پھر سے ایک مندر بنایا گیا، لیکن 70 عیسوی میں رومن حکومت نے حملہ کیا، دوسرا مندر بھی تباہ کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھیے، یہ زمین صرف ایک دور کی نہیں ہے، اس کے نیچے ہیں کئی دور کی عمارتیں، کئی بار کی تعمیر، کئی بار کی تباہی، یعنی یہ زمین پرتوں میں بٹی ہوئی تاریخ ہے۔ پھر وقت بدلا اور اسلام کا دور آیا، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یروشلم فتح ہوا تو انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا۔ اس وقت یہ جگہ صاف نہیں تھی، وہاں کوڑا اور ملبہ پڑا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہیں نماز پڑھی۔ پھر اس مقدس جگہ پر عبادت کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور بعد میں مسلم حکومتوں نے وہاں مسجد کی عمارت کو اور بہتر اور مضبوط بنایا، جو آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 3366 کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بنی، یعنی اس کی اصل بنیاد بہت پہلے سے موجود تھی۔ مسجد اقصیٰ اسلام میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے، یہ اسلام کی تیسری سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اسراء اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف لے جائے گئے۔ شروع میں مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس برکت رکھی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جس نے پوری دنیا کو الجھا رکھا ہے، مسجد اقصیٰ کے نیچے آخر ہے کیا؟ اتہاس کاروں اور زمین کے نیچے چھپی پرانی چیزوں کو
खोजने वाले जानकारों के मुताबिक इस पूरे इलाके के नीचे मौजूद हैं पुराने ज़माने के बड़े पानी के टैंक, पत्थरों की बनी दीवारें, सुरंगें, रोमन दौर के ढांचे, बहुत पुराने ज़माने की इमारतों के निशान। क्योंकि ये जगह हज़ारों साल से आबाद रही है, हर दौर में यहाँ कुछ न कुछ बनाया गया, इसलिए हर नई इमारत के नीचे पुरानी इमारत दबी हुई है। पुराने ज़माने में यरूशलेम एक पहाड़ी शहर था। वहाँ पानी की बहुत कमी होती थी, इसलिए लोगों ने ज़मीन के नीचे बहुत बड़े बड़े पानी के टैंक बनाए। इन्हें सिस्टन कहा जाता है। इनमें बारिश का पानी जमा किया जाता था, लोग उसी पानी को इस्तेमाल करते थे। आज भी हरम शरीफ के नीचे ऐसे कई टैंक मौजूद हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं इनमें से कुछ बहुत पुराने हैं और कुछ इस्लामी दौर में बनाए गए। इस इलाके के नीचे कई सुरंगें भी हैं, कुछ रोमन दौर की बताई जाती हैं, कुछ पुराने यहूदी दौर की और कुछ इस्लामी दौर की। इन सुरंगों का इस्तेमाल अलग अलग समय में अलग अलग कामों के लिए हुआ। पानी लाने के लिए, आने जाने के रास्तों के लिए, इमारतों की बुनियाद मजबूत करने के लिए। आज जिन सुरंगों का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है उन्हें कहा जाता है वेस्टर्न वॉल टनल्स। ये सुरंगें हरम शरीफ की दीवारों के साथ साथ ज़मीन के नीचे जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ इतिहास समझने और पुरानी दीवारें देखने के लिए है, लेकिन मुसलमानों को डर रहता है कि इन खुदाइयों से मस्जिद अक्सा की बुनियाद को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से जब भी खुदाई की खबर आती है पूरी मुस्लिम दुनिया में बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ आर्कियोलॉजी नहीं बल्कि सियासत का मामला भी है। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात समझिए, मस्जिद अक्सा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि पूरा हरम शरीफ का इलाका ही मस्जिद अक्सा है। उस पूरे इलाके में जहाँ भी नमाज पढ़ी जाए वो सब मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। इसलिए मुसलमानों का मानना है उस पूरी ज़मीन के नीचे जो कुछ भी है वो मस्जिद अक्सा की ज़मीन के नीचे है। दूसरी तरफ यहूदियों का मानना है कि यहाँ कभी उनका मंदिर था जिसे कहा जाता है हैकल सुलेमानी। उनका विश्वास है वही उनकी सबसे मुक़द्दस जगह थी और उसे फिर से बनाया जाना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ यहूदी, दोनों इस जगह को मुक़द्दस मानते हैं। इसी वजह से ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं रही बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जगह बन गई। यरूशलेम दुनिया के उन शहरों में से है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। यहाँ की छोटी सी घटना भी पूरी दुनिया की खबर बन जाती है। 1967 की जंग के बाद यरूशलेम का कंट्रोल इजराइल के पास आ गया। इसके बाद मस्जिद अक्सा का मामला और नाजुक हो गया। आज की स्थिति ये है, मस्जिद अक्सा की धार्मिक देखरेख जॉर्डन के वक्फ बोर्ड के पास है, जबकि उस पूरे इलाके की सुरक्षा और बाहर का कंट्रोल इजराइल के हाथ में है। इसी वजह से वहाँ जाना, नमाज पढ़ना, मरम्मत करना, ये सब काम कई बार सियासत से जुड़ जाते हैं और छोटी सी बात भी बड़ा मसला बन जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि ज़मीन के नीचे खुदाई की जगह सुरंगें बनाई गई। मुसलमानों को डर रहता है अगर ज़्यादा खुदाई हुई तो ऊपर की इमारत को नुकसान हो सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये पहाड़ी ऐसी है जहाँ एक के ऊपर एक कई शहर बने हुए हैं। अगर गहराई में खुदाई हो अलग अलग दौर की चीज़ें मिल सकती हैं, दीवारें, पत्थर, बर्तन, सिक्के, इमारतों के निशान। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये जगह बहुत ख़ास है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम गए, जहाँ से मेराज हुई, जहाँ नबियों ने नमाज पढ़ी। इसलिए एक इतिहासकार को यहाँ पत्थर दिखते हैं, लेकिन एक मोमिन को यहाँ बरकत, दुआ और नबियों की याद दिखती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आज तक इस जगह की पूरी खुदाई नहीं की गई है। अब सवाल उठता है, जब नीचे इतना इतिहास छुपा है तो उसे पूरी तरह बाहर क्यों नहीं लाया जाता? पूरी खुदाई क्यों नहीं होती? इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। सबसे पहली वजह, ये जगह बहुत मुक़द्दस है। मुसलमानों का मानना है ये पूरा इलाका मस्जिद अक्सा है, इसलिए ज़मीन के नीचे भी कोई बड़ा काम बहुत एहतियात से होना चाहिए। दूसरी वजह, नुकसान का डर। अगर ज़मीन के नीचे ज़्यादा खुदाई की जाए तो ऊपर बनी इमारतों को नुकसान हो सकता है। तीसरी वजह, सियासत। यह जगह पहले ही बहुत नाजुक मसला है, इसलिए कोई भी बड़ा कदम पूरी दुनिया में असर डाल सकता है। अब यहाँ एक और अहम बात समझिए,
اس جگہ کے نیچے کیا ہے، اس کو لے کر الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں نیچے ہیکل سلیمانی کے اصلی نشان موجود ہیں۔ کچھ اتہاس کار کہتے ہیں ابھی تک ایسا کوئی پکا ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے پوری یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکے، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں لیکن ان کا کوئی پختہ ریفرنس صاف طور پر نہیں ملتا۔ اس لیے ایسی باتوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جگہ ایک راز کیوں مانی جاتی ہے؟ آپ سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں ہزاروں سال کا اتہاس ہو، جہاں پوری کھدائی بھی نہ ہوئی ہو، اور جہاں ہر دور کی عمارتیں ایک کے نیچے ایک دبی ہوں، تو کیا یہ ایک بڑا راز نہیں بنے گا؟ اسی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے نیچے کا پورا سچ آج بھی دنیا کے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر کبھی اس جگہ کی پوری کھدائی ہو جائے تو شاید ہمیں مل سکتے ہیں پرانے شہروں کے نشان، بہت پرانے زمانے کی عمارتیں، اور کچھ ایسے ثبوت جو اتہاس کو اور صاف کر دیں۔ تو اب جب کوئی پوچھے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے کیا ہے، تو جواب صرف اتنا نہیں ہے کہ سرنگیں ہیں، ٹینک ہیں، بلکہ وہاں کچھ باتیں صاف ہیں اور کچھ باتیں ابھی بھی راز ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ آج بھی لوگوں کے دلوں اور دماغ میں اتنی اہم بنی ہوئی ہے۔ اب سمجھتے ہیں اس جگہ کی اصلی حقیقت، جو صرف زمین نہیں بلکہ ایمان سے جڑی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے کئی پرتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہزاروں سال سے عمارتیں بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، پھر ان کے اوپر نئی عمارتیں بنتی رہی۔ اس لیے آج زمین کے نیچے سرنگیں، دیواریں، ٹینک، پرانے ڈھانچے سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اس زمین پر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور گزرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور گزرا، یہاں کئی نبیوں نے عبادت کی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں کی طرف لے جائے گئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس برکت رکھی گئی ہے۔ ایک اور بہت اہم بات، شروع میں مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بعد میں سورہ بقرہ کی آیت 144 کا مفہوم یہ ہے کہ اب تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اتہاس بتاتا ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ آسان نہیں رہی، یہاں حکومتیں بدلی، جنگیں ہوئی، قبضے ہوئے۔ جب مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آئے۔ انہوں نے کسی محل کو نہیں چنا بلکہ اسی مقدس جگہ کو چنا، خود اپنے ہاتھوں سے صفائی کی، وہاں نماز پڑھی اور اس جگہ کو عزت دی، اور یہیں سے اس مقدس جگہ پر عبادت کو پھر سے زندہ کیا گیا، اور بعد میں مسلم حکومتوں نے اس کی عمارت کو اور بہتر بنایا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ جگہ مسلمانوں سے چھین لی گئی، لیکن پھر صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے اس جگہ کو واپس حاصل کیا اور مسجد اقصیٰ کو پھر سے آزاد کرایا۔ آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو بہت جگہ جنگ ہے، بہت جگہ سیاست ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ یہاں زمین کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، اتہاس کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ جگہ ہمیشہ خبروں میں رہتی ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے مسجد اقصیٰ صرف خبر نہیں ہے، یہ ایک یاد ہے ہماری تاریخ کی، ہمارے نبیوں کی، ہمارے ایمان کی۔ اگر کوئی پوچھے مسجد اقصیٰ کے نیچے کیا ہے، تو جواب صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں سرنگیں ہیں، پرانے پتھر ہیں، بلکہ اصلی جواب یہ ہے وہاں دبی ہے ہزاروں سال کی تاریخ، نبیوں کی یادیں، عبادتوں کی گواہی، کئی دور کی عمارتیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ نیچے کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہمارے دلوں میں کتنی ہے، کیونکہ عمارتیں ٹوٹ سکتی ہیں، شہر بدل سکتے ہیں، حکومتیں بدل سکتی ہیں، لیکن اگر ایمان زندہ ہو تو مسجدیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آج بھی وہاں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب مسجد اقصیٰ میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسجد ہماری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ تو اگلی بار اگر کوئی آپ سے پوچھے مسجد اقصیٰ کے نیچے کیا ہے، تو صرف یہ مت کہنا کہ وہاں سرنگیں ہیں یا پرانے پتھر ہیں، بلکہ یہ کہنا وہاں ہزاروں سال کی پوری تاریخ دبی ہے، نبیوں کی یادیں دبی ہیں،
عبادتوں کی گواہی دبی ہے، اور اس کے اوپر امت کا یقین آج بھی زندہ ہے، آج بھی مضبوط ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔